کبریائی و بڑائی، بزرگی و ستائش، حمد و ثنا، توصیف و تحمید اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات کے لیے، خالق ارض و سما کے لیے، رازق جہان کے لیے، اس کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کے لیے وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام کا نزول ہو رب کائنات کی، رازق کائنات کی رحمتیں اور برکتیں، فضل و کرم نازل ہو تمام ہی اللہ رب العالمین کے پیغمبروں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ صاحب حوض کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، ایک مرتبہ میرے اوپر سلام بھیجا، درود بھیجا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ بہا عشر حسنہ کہ اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک بار درود پڑھ دیا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے درود پڑھ لیا، یا پیارے حبیب کا نام آنے کے بعد، اللہ کے محبوب کا نام آنے کے بعد، اللہ کے محبوب کا نام آ جائے، اللہ کے نبی کا نام آ جائے، تو جیسے ہی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور وہ ایک بار درود پڑھ لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی، اس کے مرتبے کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا، اور اس کے گناہوں کو 10 گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر اور آپ کا نام آنے پر، آپ پر سلام اور آپ پر درود بھیجنے پر جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ ختم کرے گا اور اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دے گا۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی چاہے آپ کی نجی محفل ہو یا ہماری محفل ہو، جب بھی یا دینی محفل ہو یا اجتماعی محفل ہو، جب بھی پیارے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ اپنی زبان سے، ہو سکے تو زبان سے، نہیں تو اپنے قلب میں، اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجا کریں، کیونکہ جنہوں نے اتنی تکلیفوں کے ساتھ اگر ہمارے تک دین پہنچایا ہے، کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھایا ہے، کبھی طائف کی وادیوں میں لوگوں نے پریشان کیا ہے، کبھی مدینے میں لوگوں نے پریشان کیا، کبھی یہودیوں نے پریشان کیا، کبھی انہوں نے بدعہدی کی، کبھی انہوں نے حملہ کیا، کبھی مکے کی وادیوں میں ابو جہل، ابو لہب کے ہاتھوں آپ کو زدوکوب کیا گیا، آپ کو صحن حرم میں عبادت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچی گئی، آپ کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا۔ اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی آپ نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، تو پھر ہم کیوں کوتاہی برتتے ہیں صرف اپنی زبان کو ہلا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں؟ کیا یہ محبت نبی کا، کیا یہ عشق رسول کا دعویٰ اس طرح سے ہم جو ہے اپنی زبانوں سے ادا بس کر دیتے ہیں کہ ہماری زبانیں تک نہیں جو ہے ہلتی ہمارے نبی پر درود کے لیے؟ آج تو جمعہ کا دن، اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے درود پڑھنا چاہیے آج کے دن، تو کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل کرے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین درود و سلام نازل کرے، آمین۔ جناب گرامی قدر، اگر ہم مساجد اسلامیہ کو دیکھیں، جیسا کہ پچھلے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا گیا، چند ایک پہلو رہ گئے تھے جس کو مکمل کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مساجد اسلامیہ کی اہمیت و افادیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ مدارس
اگر دین کے قلعے ہیں تو مساجد اسلام و ایمان کی چوکیاں ہیں. اگر مدارس علوم و فنون کا منبع ہے تو مساجد اس کی بلکھاتی لہریں ہیں. اگر مدارس ریاضگاہ ہے تو مساجد دیار نتائج ہے. مساجد اور مسجدیں ہمارے وجود کا مایہ خمیر، ہماری شریعت کا عکس جمیل ہے، اور یہی اسلامی تہذیب، روحانیت، تشخص اور روایات کے پاسدار ہیں. اگر علم دین کی اور اسلامی تعلیمات کی اگر لوگوں کو اور انسان کو ضرورت ہے تو مساجد کا قیام اور اس کی بنیاد رکھنا اس ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اور اصلاح معاشرہ میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ مساجد کا کردار بہت غیر معمولی ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے میں پنپ رہی بے حیائی، برائی اور نافرمانی جو اللہ رب العالمین کی آج سر چڑھ کے بول رہی ہے، اس کی اگر تصحیح میں سب سے بڑا ہاتھ کسی کا ہے تو وہ مساجد کا ہے، وہ ائمہ کا، ان مساجد کے اندر جو دروس دیتے ہیں، خطبات دیتے ہیں، ان کا اور مساجد کا ہے. تو مساجد، اصلاح معاشرے میں مساجد کی اہمیت اور مساجد کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی دن کو روشن ہونے کے لیے آفتاب کی، جتنی رات کو پلٹنے کے لیے تاریکی کی، جتنی چراغ کی لو کو روشنی پھیلانے کے لیے چنگاری کی ضرورت ہے، اتنی ہی ضرورت اصلاح معاشرے کے لیے مسجدوں کی ہے. مگر اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے برعکس کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ کیا مساجد کی تعمیر، ہاں کچھ دین کا، اسلام کا حقیقی کام کرو، اسلام کا حقیقی کام ہونا چاہیے، انقلابی کام ہونا چاہیے. لیکن اب انہیں کون سمجھائے کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اگر مسجدوں کی اتنی اہمیت اسلامی معاشرے میں نہ ہوتی، اصلاح معاشرے میں نہ ہوتی، تو اللہ کے رسول کی مکی زندگی میں جب مسلمانوں پر حرم میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی تو آپ دار ارقم کو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مسکن نہ بناتے. اس کے بعد جب آپ ہجرت کر رہے تھے، قباء کے مقام پر ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد نہ رکھتے. پھر ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ پہنچ کر کے اپنا گھر تلاش نہیں کیا، پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. تو یہ حوالہ اور یہ سیرت اللہ کے رسول کی یہ صاف کہہ رہی ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ بغیر مساجد کے مسلمانوں کا اور اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسجد ہی سب کچھ تھی، یہی دار الخلافہ تھی، یہی دار القضاء تھی، یہی مدرسہ تھی، یہی مکتب تھی، اور یہی تمام تر معاملات کے حل کا ذریعہ تھی. اور یہیں پر اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی. یہیں سے وہ صحابہ نکلے جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کا قلعہ کما کیا. یہیں سے وہ صحابہ نکلے جنہوں نے مرتدین کے فتنوں کو ختم کیا. یہیں سے وہ صحابہ نکلے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو 22 لاکھ مربع میل اور اس کے بعد 64 لاکھ مربع میل تک پھیلایا. اور یہیں سے وہ صحابہ نکلے جو آج ہمارے پاس قرآن ہے، جو رب کی کتاب ہے. یہیں اسی مسجد سے وہ صحابہ نکلے جنہوں نے اس قرآن کو محفوظ کیا جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور یہیں سے وہ صحابہ نکلے جنہوں نے نبی کی احادیث ہمیں بتلائی. یہیں سے وہ صحابہ نکلے جنہوں نے نبی کی صورت ہمیں بتلائی، جنہوں نے نبی کی سیرت ہمیں بتلائی. اور یہیں سے وہ صحابہ نکلے جنہوں نے نبی کی عزت، عظمت، رفعت و منقبت، نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرأت، شجاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوارات و تجلیات کے خد و خال ہمیں بتلانے والے اگر کوئی صحابہ ہے، اور وہ اگر کہیں سے اٹھے، وہ کہیں سے نکلے، تو وہ مسجدیں ہی ہے. یہ مسجدیں اصلاح معاشرے میں اور معاشرے کو سدھارنے میں اور قومی انقلاب میں بہت ہی غیر معمولی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. لیکن ہم اس کا استعمال اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے. ہماری فکر کا تاریک پہلو یہ ہے کہ ہم نے مساجد کو صرف جمعہ و جماعت کے لیے خاص کر رکھا ہے. مساجد کی 4 دیواری اور اس کی پرسکون فضا تعلیم و تربیت کا بہترین مصرف ہے. یعنی نماز کے علاوہ اوقات میں مساجد کو مکاتب میں تبدیل کر لیا جائے. ان میں جو ہے تعلیمات ہونا چاہیے، اس میں بچوں کو پڑھانا چاہیے، قرآن حدیث پڑھانا چاہیے اللہ کے رسول کی تعلیمات سے. اگر آپ ان کو صحیح حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے تو ضعیف حدیث کی تعلیم دینے والے ان کو اپنے گھر لے جائیں گے. اگر آپ ان کو قرآن تعلیم نہیں دیں گے تو منکرین قرآن اور منکرین حدیث ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. اگر آپ ان کو توحید کی دعوت اور مسجد میں نہیں دیں گے یا ان کے انتظام نہیں کریں گے، ان کے لیے توحید سکھانے کا بندوبست نہیں کریں گے، عقیدہ سکھانے کا بندوبست نہیں کریں گے، تو شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور کل آپ کی آنے والی نسل پھر اسی پھل کو اور اس کڑوے پھل کو چکھے گی. لیکن آج ہماری فکر کا پہلو کیا ہے کہ صرف جمعہ و جماعت کے لیے مسجدوں کو خاص کر دیا گیا.
نرم نازک قالینیں کہیں گندی نہ ہو جائیں، چمکتا ہوا سنگ مرمر کہیں میلا نہ ہو جائے، اس کی تو فکر ہوتی ہے، مگر ہمارے خرمن دین و دانش پر مسلسل برق گر رہی، ہمارے مستقبل کے افق پر اندھیرا چھا رہا، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا، کیونکہ مساجد میں تعلیمی حلقے یہ سلف کی روایات ہیں، یہ سلف کی روایات ہے۔ وہ مسجد نبوی جہاں سے خیر و صلاح کا پہلا سوتا پھوٹا تھا، جس کی آبشار آج تک دنیا کی طول و غرض میں بہہ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں مسلم معاشرے میں مساجد کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جی صرف یہ نہیں کہ نبی کے دور میں، نبی کے بعد کے ادوار میں بھی مساجد کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ کوئی معاملہ ہوتا تو مسجد میں لوگ رجوع کرتے، علماء سے سوال کرتے، صحابہ جو مفتی تھے اس وقت ان سے سوال کرتے، ان سے پوچھتے۔ اس کے بعد آپ جس طرح سے عہد نبوت سے اللہ کے رسول کے دور سے فاصلہ بڑھتا گیا، اس کی مرکزیت بھی ختم ہوتی گئی، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اس کی، ان مساجد کی وہ غیر معمولی اور ہمہ جہت مصرف دوبارہ شروع کیا جائے، اور اس کی افادیت سے قوم و ملت کو بہراور کیا جائے۔ خطبہ جمعہ بھی مساجد میں جو ہوتا ہے، یہ بھی انقلاب معاشرے میں اور اصلاح معاشرے میں غیر معمولی کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن آج خطبہ روایتی ہو گیا ہے، آج خطبہ غیر منصوبہ بند ہے، اس وجہ سے خطبے کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر خطبہ جمعہ منظم کر لیا جائے، اگر یہاں پر جو معاشرے میں برائیاں پل رہی ہیں، جو برائیاں اس میں پھیل رہی ہیں، اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے خطبات جمعہ کا آغاز کیا جائے، اس کو منظم کیا جائے، تو یہ بھی اصلاح معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ جمعے کے دن تمام مسلم برادری مساجد میں اکٹھا ہوتی ہے، اور وسیع پیمانے پر دعوت و تزکیے اور اصلاح کا جو ہے موقع ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی، ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں کہیں بھی مسجد ہوتی ہے، وہ اس کی روحانیت اور اس کی کشش لوگوں کو اپنے دامن میں کھینچ لاتی ہے۔ اور پھر اللہ بھی کیا کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اس لیے جگہ جگہ مساجد قیام ضروری ہے۔ جس قدر مسجدیں ہوں گی اس قدر نمازی ہوں گے، اور نماز اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، 5 وقتہ بھی نمازی ہے، یا 2 وقتہ بھی نمازی ہے، 3 وقتہ بھی نمازی ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر سے بے حیائی ختم نہیں ہو رہی، گناہ کرنے کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا، نافرمانی کرنے کا جذبہ اس کے اندر ختم نہیں ہو رہا، اس کے اندر صرف نافرمانیاں بڑھی ہوئی، اللہ کی معصیات میں زندگی گزار رہا، گناہوں میں اپنی دن و رات صرف کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر ایک وقت کی بھی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز اس کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک رہی کہ نہیں روک رہی، کہ وہ نماز کس طریقے سے پڑھ رہا، روحانیت ہے کہ نہیں نماز میں، اخلاص ہے کہ نہیں نماز میں، اللہ کے لیے پڑھ رہا کہ نہیں، اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد پشیمان ہے کہ نہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہے کہ نہیں، اپنی خطاؤں پر وہ شرمندہ ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک یہ چیز درست نہیں ہوگی تو معاشرے کی اصلاح بھی ممکن نہیں، اور معاشرہ تو پھر دور کی بات ہے، ہمارے قوم کے حالات بھی بدلنے سے رہی۔ آپ روتے رہیے کہ ہماری قوم میں اتنے ظلم ہو رہے، ہماری قوم پر اور مسلمانوں پر اس قدر ظلم توڑے جا رہے، جبر اور بربریت ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں، مگر کوئی ہماری آہ و گہار کو سننے کو تیار نہیں۔ تو وجہ آپ خود ہیں۔ یہودیوں نے 1200 سال انہوں نے محنت کی، تب جا کر کے آج اسرائیل کو قائم کر کے اور اتنا سپر پاور بنایا ہے۔ کیا آپ 12 سال بھی ایم بنا رہے ہیں اپنا؟ کیا آپ 12 سال مسلسل محنت کریں گے؟ کیا آپ نے اپنی آنے والی نسل کے ذہن میں یہ جذبہ ڈالا کہ وہ آنے والی اپنی زندگیوں کو دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں صرف کرے؟ آپ کی اگر 3 اولاد ہے، آپ نے 2 کو اگر لگا دیا، کیا 1 کو آپ اسلام کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ آج یہی وجہ ہے، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہماری لغزشوں، انہی کی وجہ سے آج ہمارے سرو دھرم، سب سے بہترین مذہب جو کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی۔ تو کہیں نہ کہیں ایک فرد کی بھی اس میں جواب داری، اور کہیں نہ کہیں اس کی بھی جو ہے، اس کا بھی اس میں ہاتھ ہے، اور اس کی بھی اس میں غلطی ہے۔ آپ نے تجارت شروع کر لی، آپ نے کاروبار سے لگا دیا، کیا آپ ایک اولاد کو اپنی صرف نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں؟ تو
آج اگر تہمتیں لگ رہی ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم ہے کہ ہم نے تعلیمات اسلامیہ کو ان تک پہنچایا نہیں ہے، ہم نے حقیقی دعوت ان کو بتلائی نہیں ہے، ہم نے اس قدر عالم کو بنایا نہیں، اس قدر عالم کو امت کو دیے نہیں، اس قدر ہم نے بولنے والے، اس قدر ہم نے خطیب امت کو دیے نہیں، اس قدر ہم نے دین کا کام کرنے والوں کو بنایا نہیں جس قدر کہ وہ اپنی تعلیمات کو اور اسلامی حقیقی اسلام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اگر آپ حقیقی اسلام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگ اتہامات کے ذریعے، ان پر تہمتوں کے ذریعے، ان پر الزامات کے ذریعے لوگوں تک غلط اسلام کی دعوت پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام بربریت کی تعلیم دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے، اور جس مذہب نے کہہ دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتلنا الناس جميعا، کسی ایک شخص کا بھی اگر کسی نے قتل کر دیا اس کا کوئی دوش نہیں، اس کا کوئی جرم نہیں، یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے قتل کیا تو اسلام کیا کہتا ہے کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جس مذہب نے اتنی اعلیٰ تعلیم دی ہو کہ کسی ایک انسان کا بھی قتل پوری انسانیت کا قتل مانا جائے، کیا اس دھرم کا، اس اسلام کا اس آتنکواد سے اور اس بربریت سے، اس دہشت گردی سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہسٹری دیکھ لیں آپ، اتہاس دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں آپ۔ فرانس میں وچ ہنٹنگ کے نام پر لڑکیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا، ان کو تڑپا تڑپا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ آج ہمارے وطن عزیز میں، بھارت میں، ستی پرتھا کے نام پر لڑکیوں کو زندہ آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ وہی عرب جہاں پر سب سے پہلے اسلام کا دیپ روشن ہوا تھا، اسی عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں نے ابھی اپنی ماں کی صورت کو بھی اپنے تصور میں نہیں لایا ہوتا، اس کی آنکھوں نے ابھی دنیا کے رنگ و روپ نہیں دیکھے ہوتے، اور اسے سپرد خاک کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دی گئی، اگر عورت بیوی ہے، اگر وہ زوجہ، اگر وہ وائف ہے تو وہ تمہارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی۔ تم سوچو کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین کتنی ممتاز تعلیمات دیتا ہے کہ جس عورت کو لوگوں نے جاندار سمجھنا چھوڑ دیا ہو کہ اس کو چیزوں کی طرح استعمال کرتے تھے، آبجیکٹیفائی کرتے تھے کہ یہ چیز ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی، جس طرح چاہتے عورت کو استعمال کرتے، اس عورت کے حقوق کی بات کرنے والا سب سے پہلے اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام، مذہب دین ہے، وہ اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم نے تعلیمات اسلامیہ کو حقیقی لوگوں تک نہیں پہنچایا تو لوگ جھوٹی تعلیمات، جھوٹے اسلام کے دعوے اور جھوٹی کہانیاں اسلام کی لوگوں تک پہنچائیں گے، اور پھر اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا، بربریت ہو رہی، ہمیں اگر نشانہ بنایا جا رہا تو اس میں ہمیں رونا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے بھی کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم ما یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین تب تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، جب تک وہ خود نہ اٹھے، تب تک وہ خود علم نہ تھامے، تب تک کوئی بھی قوم کی حالت کو اللہ رب العالمین نہیں بدلے گا۔ آپ خود تو اٹھیں، آپ تو خود تو عزم کریں، آپ خود تو تعلیمات کی طرف نکلیں، آپ خود تو نماز کی طرف نکلیں، آپ خود تو پہل کریں کہ اسلامی تعلیمات کو صحیح سمجھنا ہے، جاننا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی صحیح تعلیمات دینا ہے۔ کیا یہ اصلی تعلیمات ہیں کہ کسی درگاہ پر جا کر کے سر ٹیک دیا جائے، یا کسی بزرگ کے آستانے پر جا کر کے مرید ہو جایا جائے، یا کسی کو مرشد مان لیا جائے، یا کسی کو پیر مان لیا جائے؟ کیا یہ حقیقی اسلام ہے؟ کیا اس طرح سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ اکرام نے اسلام کو پھیلایا ہے؟ کوئی ایک حوالہ اللہ کے فضل سے پیش نہیں کر سکتا کہ کسی صحابہ نے اس طرح کا عمل کر کے دین کو پھیلایا ہو۔ انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنے بولنے سے، اپنے گفتار سے، اور اپنے جو ممتاز اخلاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دی تھی، ان سے لوگوں کو اسلام سکھایا ہے۔ آپ تجارت کرنے جاتے صحابہ اکرام کہیں تو لوگ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی ایمانداری اور ان کے جو سودے بازی کے طریقے ہوتے، جس طرح سے وہ سودے کرتے، جس طرح سے وہ بیع کرتے، جس طرح سے وہ شرع کرتے، جس طرح سے خریدتے، جس طرح سے بولتے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ سوال کرتے بھائی کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ کون سا مذہب ہے تمہارا جو اتنی اچھی تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے تو اپنے اغیار بھی تعریف کرنے پر جو ہے مجبور ہو جائیں؟
تو تب وہ بتایا کرتے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ نے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس طرح سے دین کی تعلیمات بھیجی۔ آج ہمیں دیکھ کے کون پوچھے گا کہ بھائی تم کون ہو؟ ہاں، ہمارے میں اور دوسروں میں فرق ہی نہیں رہ گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اس دین کو سمجھے، اس دین کو سمجھائیں۔ یہ صرف کہانیوں سے اور قصوں پر مبنی دین نہیں ہے کہ فلاں بزرگ ایسا کرتے، فلاں بزرگ اڑتے، فلاں بزرگ یہ کر دیتے، فلاں سونا بنا دیتے۔ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے اندر اتنی استطاعت، اتنی طاقت، اتنی قوت ہوتی کہ وہ طاقت رکھتا، وہ سپر پاورز یا جس طرح سے بھی جو غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں، کسی چیز کو سونا بنا دینا، کسی کو دیکھ کر کے اسلام قبول کروا دینا، صرف دیکھ کر کے اسلام قبول کر دوا دینا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے مستحق تھے کہ اللہ رب العالمین ایسی چیزیں آپ کو عطا کرتا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی قوت ہوتی، آپ سونا بنا دیتے، آپ کے اندر طاقت ہوتی، آپ ہوا میں اڑ جاتے، آپ کے اندر یہ قوت ہوتی کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے۔ تو یہ دین قصوں اور کہانیوں سے نہ ہی شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ ہی ختم ہوگا۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو اٹھائیں، ہم لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنہ بین اللہ وبینہ لا حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مظلوم کی آہ، مظلوم کی بد دعا، اور اللہ کے کل قیامت کے دن جو مظلوم ہوگا، جو ظلم کیا ہوگا، جو ظالم ہوگا، جس نے کسی کو بھی مظلوم کیا ہوگا، وہ اندھیروں میں ہوگا۔ تو یہ بتلانا ہم پر واجب ہے کہ ہم بتلائیں کہ نبی کی تعلیم تو ہمارے یہ ہے، جس نبی نے ہمیں اخلاق سکھایا ہو، جس نبی نے ہمیں کردار سکھایا ہو، جس نبی نے ہمیں بولنے کا، چلنے کا، ایمان اور اسلام اور تمام تر معاملات سکھائے ہو، کیا وہ اسلام کبھی ظلم، بربریت اور تشدد کا درس دے سکتا ہے؟ یہ فکر آپ کو ہی پیدا کرنی ہوگی، یہ فکر اپنی نسلوں میں پیدا کیجیے۔ آج اگر وجود مٹ بھی جائے تو یاد تو کریں لوگ کہ ہاں کوئی قوم تھی کہ جو اس طرح کا درس دیا کرتی تھی، کہ لوگ تو پہلے ان چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رب العالمین نے اسی چیز کو ختم کیا ہے کہ فرق نہیں ہونا، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ کوئی عرب کا ہے یہ نہ سوچے کہ اس کو عجمی پر فضیلت ہے، اور کوئی عجم کا ہے تو یہ نہ سوچے عرب پر فضیلت ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے تمہیں شعوبا و قبائل، شعبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، ذات میں، برادری میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس لیے نہیں کہ بڑی ذات والا چھوٹے پر ظلم کرے، جیسا کہ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ آج ہم پر جو ظلم اور بربریت کا الزام رکھتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں دیکھیں، وہ اپنے گھروں کے آئینوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ذات اور برادری کی بنیاد پر دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں کہا کہ تم کو ہم نے اس لیے ذات میں اور برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اخلاق، تمہارا تقوی، تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک تمہارے مقام و مرتبے کو ڈیفائن کرے گا۔ یہ نہیں کہ تم بڑی برادری، تم فلاں ہو، تم پٹھان ہو، تم خان ہو، تم انصاری ہو، یہ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو، تمہارے وضاقتہ، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم، مگر وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، اپنے دلوں کی نیت کو درست کیجئے، اپنے اعمال سے بتلائیے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے اخلاق سے بتلائیے کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، کہ فخر سے کہہ سکے کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ کل بروز قیامت ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں امت محمدیہ میں جگہ دیا جائے۔ کل بروز قیامت اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں، اتنا ہمارے اندر اعمال ہونا چاہیے، اتنا ایمان ہونا چاہیے، تو ہمارا اعمال یہ گواہی دے گا کہ ہم کون ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نام رکھ لیا محمد علی، کہا نا کہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ قادیانی بھی تو اپنا آپ کو محمدی اور جو احمدی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، علی نام رکھتے ہیں، محمد نام رکھتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہو گئے، وہ درست ہو گئے؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی طرح نام رکھے، لیکن ان کا کردار بتا دیتا ہے، ان کا رہن سہن، اس کی عبادت اور ان کا کھانا پینا یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو نام رکھ لینے سے نہیں ہوتا،
اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا سب سے بہترین مذہب، دنیا کا سب سے بہترین دین ہے، تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے بتائیں کہ ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم بھی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی تعلیمات، اپنے اعمال پر غور کریں، اور جو نافرمانیوں میں، بے حیائیوں میں، اور ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کے ہندوانہ رسومات اور جو یہودیانہ رسومات پنپ رہی ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے ان کو ختم کیا جائے۔ وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ تمہارے اخلاق و کردار سے یہ نہیں لگتا کہ تم مسلمان ہو۔ تم نے اپنے نکاح کو برباد کر لیا، تم نے اپنے معاشرے میں اپنے لباس کو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کردار کو صرف یہودیانہ رسموں پر، رواج پر رکھ لیا۔ تمہارے بال تک تو اللہ کے رسول کے بالوں کی طرح نہیں، تمہاری داڑیاں تک ان کی طرح نہیں۔ کیا ان سے بہترین کسی کا چہرہ ہو سکتا ہے کائنات میں؟ کیا ان سے خوبصورت کسی کا رخسار ہو سکتا ہے کائنات میں؟ اس دنیا کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، صرف اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو بھی اگر سب سے حسین، آپ کو بھی حسین بننا ہے تو آپ بھی داڑھی رکھیے۔ اگر دنیا میں آپ حسین نہیں لگ رہے تو کل بروز قیامت آپ جب اٹھائے جائیں گے تو آپ کی شب بھی دکھے گی کہ ہاں یہ محمد عربی کا غلام، محمد عربی کا چاہنے والا اور محمد عربی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے تمام تر پہلو پہ آپ غور کریں، یہ نہیں کہ کسی ایک چیز میں ہماری خرابی ہے۔ اتنی ہمارے شب و روز اور ہماری قوم میں اس قدر برائیاں عام ہو گئی ہیں کہ ان کو شمار کر پانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دور کب ہوگی؟ جب ہم خود اپنے دل میں انقلاب کے ساتھ اٹھیں گے، جب ہم خود کوشش کریں گے کہ ہمیں حقیقی تعلیم، اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی حدیث سے یاد رکھیے، حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن انشاءاللہ حوالہ میرے ذمہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کر پلٹ دو، فلاں بستی پر اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں سے جا کر کے جو ہے اس کو پلٹ دو، اس کو نیست و نابود کر دو، اس پر عذاب ڈال دو۔ جو فرشتے گئے، واپس آتے فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کیسے عذاب دے دیں؟ وہاں پر بستی کے ایک کونے میں تیرا ایک بہت نیک بندہ رہتا ہے، بہت صالح بندہ رہتا ہے، دن اور رات تیری عبادت کرتا، تیری یاد میں جو ہے مصروف رہتا، تیرا ذکر کرتا رہتا، کیسے ان تمام کو ہم پلٹ دیں؟ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اس بندے کے گھر سے عذاب شروع کرو، اس بندے کے گھر کو پلٹو جس نے خود تو تعلیمات کو سمجھا، خود تو اپنے دین کو سمجھ لیا، توحید سمجھ لیا، شرک سمجھ لیا، بدعت سمجھ لیا، سنت سمجھ لیا، لیکن دوسروں تک دعوت دین کا کام نہیں کیا، دوسروں تک میرے دین کو نہیں پہنچایا، اچھائی نہیں بتائی، برائی نہیں بتائی، سب سے پہلے اس شخص کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو کل بروز قیامت اگر ہمارے پاس صحیح تعلیم ہے، ہم صرف اس ڈر سے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے خفا ہوں گے، ہم صرف اس ڈر سے کہ ہمارے گھر والے ہم سے خفا ہوں گے، صرف اس ڈر سے کہ ہمارے کوئی دوست نہیں ہوں گے، کوئی یار نہیں ہوں گے، ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، اس ڈر سے اگر آپ نے تعلیم کو، اسلامی تعلیم کو چھپایا اور اپنی حقیقت کو چھپایا تو کل بروز قیامت اللہ کے رسول کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، اللہ کے رسول سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو سوچ لو بروز قیامت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو میرے عزیزو، ان چند باتوں کے ساتھ میں ودا لیتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم تمام اپنے احوال پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں۔ کب تک ہم اس طرح سے زندگی گزارتے رہیں گے؟ کوئی ہماری زندگیوں کا مقصد نہیں ہے۔ صبح اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تجارت کرنا ہے اور اپنے ختم ہو جانا ہے، یہ تو زندگی کا نام نہیں ہے، یہ تو مسلمان نہیں تھے۔ ہاں، اس طرح سے نہیں ہوتے تھے مسلمانوں کا اور اس قوم کا تو صرف شعار یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیشہ مسلسل فکر میں رہتے کہ کس طرح سے اسلام کو عروج میں پہنچائیں۔ لیکن جب یہ فکر ختم ہوتی گئی تو پھر دیکھ لیجئے آپ بھی کہ کس طرح سے ذلت و پستی ان کے مقدر بن گئی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، اللہ رب العالمین زبان سے ہو سکے، ہاتھ سے ہو سکے یا دل میں برا جان کر کے ہو سکے، اس برائی کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو، اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اور جب کل بروز قیامت ہم تیرے دربار میں آئیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔